آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جوک سرکار۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ میرل بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ میرل کے والد پیرل سائی نے ایسا کام کر دیا ہوتا ہے کہ حویلی والے سب پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کا کام پیرل سائی نے کیسے کر دیا، کیونکہ پیرل سائی جو ہوتا ہے نا اس کے پرانے بندے بہت واقف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کالو ماشکی جو ہوتا ہے پیرل سائی نے اسے نوکری پہ لگوایا ہوتا ہے، یعنی کہ پانی بھرنے کی، تو پیرل سائی جو ہوتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیرل یعنی کہ اس طرح کے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جب مشکل کے وقت کسی نہ کسی بندے سے کام لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر یہ ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے آگ بگولا ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے ہونا ہی ہے کیونکہ اس کے تو معاملات سارے جو ہیں نا ان لوگوں نے خراب کر دیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیچارہ اور کیا کرے، آگ بگولا نہ ہو تو اور کیا کرے، کیونکہ مختارے کو مار دیا ہوتا ہے انہوں نے، اپنا آخری ثبوت بھی ختم کر دیا ہوتا ہے۔ آئی جی سے میٹنگ ہوتی ہے اسپیشل، ٹھیک ہے، ایس پی ارسلان کی، وہ بھی اٹینڈ کرنی ہوتی ہے اس نے۔ ایس پی ارسلان کہتا ہے کہ سر میرے نا وہاں پہ جوگ سیال میں کچھ کام ہے کرنے والے، ٹھیک ہے، ان کام کو میں کر لوں تو بعد میں جب میرے وہاں سے کام وغیرہ ختم ہو جائیں گے تو میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ مجھے جو ہے نا کسی بھی صورت کی، کسی بھی چیز کی یا کسی بھی صورت کی پرواہ نہیں ہے آپ کی، اور میں آپ کے ہر حکم کو بجا لانے کی پوری کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بس مجھے اجازت دیں تو میں جو ہے نا وہاں پہ جتنے میرے کام ہیں ان کو ختم کر لوں، اپنا ایک ٹاسک جو ہے وہ مکمل کر لوں، تو کرنے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ تو اے ایس پی ارسلان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا یہاں واپس آنا اور رہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے ایس پی ارسلان کہتا ہے کہ وہاں پہ کچھ گنڈے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خاتمہ کرنا میرا جو ہے نا اولین فرض ہے اور میں کر کے رہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے جس کام کے لیے کرنا ہے۔ دوسری طرف پیرل سائی کو بلا لیا جاتا ہے۔ پیرل سائی کی بیوی جو ہوتی ہے نا سرداری بیگم، وہ اپنے پچھلے والوں کو بتا دیتی ہے، میکے والوں کو، کہ میرے ساتھ یہاں پہ پتہ نہیں بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ یہاں پہ آئیں اور آ کر مجھے انصاف دلوائیں ان لوگوں سے، یہ نہیں چاہتے کہ میں انصاف کے ساتھ عزت کے ساتھ رہوں یہاں پہ۔ تو ظاہر سی بات ہے سرداری بیگم جو ہوتی ہے اس نے اپنی منمانی تو کروانی ہوتی ہے وہاں پہ، تو اسی لیے وہ اپنا حکم جو ہے وہ وہاں پہ چلانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ان کو بھی کسی طریقے سے مینج کرے اور انہیں بھی جو ہے نا مینج کر سکے، تاکہ ہر ایک بات جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے زوم آؤٹ ہو سکے۔ تو وہاں کے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ کافی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سرداری بیگم کے ساتھ جس طرح بھی وہ ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے سرداری بیگم کے ساتھ جو ہے نا پیرل بہت بڑی ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، تمہیں ان کا حساب دینا ہوگا۔ تو سرداری بیگم کا جو والد ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ پیرل سائیں وہ تو تیری ذات کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری ذات سے بھی نچلے طبقے کی عورت ہے جس کے ساتھ تو نے جو ہے نا یہ ڈرامہ رچانے کی کوشش کی ہے۔ تو پیرل سائیں کہتا ہے کہ یہ ڈرامہ رچایا میں نے، ٹھیک ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں، تمہیں اس سے کیا، تمہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ تم اپنے اندر رکھو، ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم اس پرابلم کو اپنے اندر ہی رکھو اور تمہارا بھی اسی میں بھلا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرو گے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہوگا، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ تو پیرل سائیں کافی غصے میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا ان کو میں نہیں چلانا ہے، نہ کوئی چلانے والا ہے اور نہ کوئی چلائے گا۔ پیرل سائیں کہتا ہے کہ میری بیوی جو میری حکومت جو میری مرضی چلے گی میں وہی کروں گا، یعنی کہ پیرل سائیں ان کو کسی بھی قسم کا داؤ پیچ دینے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہوتا، وہ ہوتے ہیں کہ بس پیرل سائیں کو منوا کے ہی رہیں گے ہر صورت، اسے منوائے بغیر جو ہے وہ جائیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پیرل سائیں جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو، ٹھیک ہے، میری حکومت ہے، میں جو مرضی چاہوں کروں۔ تو پیرل سائیں یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی کچھ نہیں مانتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہی تم کرو گے، ٹھیک ہے، تم میرے علاوہ ایک قدم بھی ہلا کر نہیں دکھا سکتے مجھے۔ پیرل سائیں کافی غصے میں ہوتا ہے اور ان سب باتوں کو جو ہے نا جائزانہ طور پہ کرتا ہے اور سرداری بیگم کے جتنے بھی گھر والے بڑے بزرگ ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بزرگوں آپ ان بات سے اور ان چیزوں سے دور رہیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کے جو جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھا دیں کہ ہمارا اس میں کس طریقے سے اور کیسے فائدہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے ہم جو ہے آپ کی بات کو نوٹ کر لیں گے اور نوٹ کرنے کے بعد جو ہے اگلا لائے عمل جو ہے وہ شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہیں سمجھانے کی بس یہی کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں نا انہیں کس طریقے سے دیکھنا ہے اور کیا نہیں۔ تو پیرل سائیں اپنی بات وہاں سے ختم کر کے واپس آ جاتا ہے، ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے وہ میں نے کر دیا ہے،
میرل جو ہوتا ہے وہ اپنے کتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بڑے پرسکون انداز سے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اسے شروع دن سے کتے پالنے کا شوق تھا اور وہ ان کتوں کو پال بھی رہا ہوتا ہے بڑے پیار اور آسن انداز سے۔ تو ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو بھی معاملات کرنے ہیں یا جو کرنے والے ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے کر دیے ہیں، اب یہ جانے تو ان کا کام جانے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو میرل جو ہوتا ہے وہ اپنے بندوں کو بھی کہہ دیتا ہے کہ تم نے یہ جو کام ہے نا بڑے آسن انداز سے کرنا ہے، کیونکہ مختار جو ہے تھانے میں ہے، جب تک مختار تھانے میں ہے تو میری جان جو ہے وہ سولی پہ لٹکی رہے گی۔ تو تم جو ہے اپنا کام کرنے میں اگر تو ایکسپرٹ ہو تو پھر ہی اس کو ہاتھ ڈالنا، ورنہ مجھے ابھی بتا دو، یہ نہ ہو کہ تم میرا جو ہے سارا کیا کرایا سارا مٹی میں ملا دو۔ تو پیرل سائیں کے کافی خاص بندے ہوتے ہیں، پیرل سائیں اپنے خاص بندوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑے آسن انداز سے اور بڑی محبت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، اگر تم سے یہ کام ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ، اگر نہیں ہوتا تو تب بھی مجھے بتاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم یعنی کہ کوئی اور کام کرنے میں رجوع یا کوئی اور بات جو ہے وہ مجھ سے شیئر کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں اگر تم نے کوئی کام خراب کر دیا تو اس کے ذمہ دار تم خود دو گے، اور میں اس میں ذرا سی بھی یعنی کہ رنج و غم یا ذرا سی بھی اونچ نیچ کی گستاخی جو ہے وہ برداشت نہیں کروں گا۔ میں پہلے ہی بابا سائیں کے ہاتھوں بہت ذلیل ہو چکا ہوں، اب بار بار مجھ سے ذلیل نہیں ہوا جا رہا، اگر تم میں کوئی ہمت ہے ذلیل ہونے کی تو خود دھو لو، ٹھیک ہے؟ تم جانو اور تمہارا کام جانے، تو میں تمہیں بار بار یہی جو ہے نا بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر تو تم میری بات کو سمجھ جاؤ گے، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے، کام جلدی ختم ہو جائے گا، تمہاری جان بھی چھوٹے گی اور میں بھی بابا سائیں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا۔ پیرل سائیں اپنے بندوں کا کام سمجھاتا ہے اور کام سمجھانے کے بعد باقی بندے جو ہوتے ہیں ان کو لے کر ساتھ میں گونگا جو ہوتا ہے اس کا بڑا خاص بندہ ہوتا ہے، اس کو بھی ساتھ لیتا ہے اور لے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا کام جو ہے اسے سر انجام دینے جاتا ہے، تاکہ اور بھی جو کام کاج ہے نا ان کو جلد سے جلد ختم کیا جا سکے اور اپنا جو ہے نا ان سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے، کیونکہ پیرل کی حدود میں میرل اس کا بیٹا ہوتا ہے اور میرل ہی سارے جو ہے نا 2 نمبر دھندے چلاتا ہے۔ پیرل تو اب بزرگ ہے اور وہ اپنے فیصلے وغیرہ کرے گا، یہ باپ بیٹا دو ہی ہوتے ہیں جنہوں نے پوری سلطنت کو یعنی کہ بنا کے رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ 2 بھائی تو اور بھی ہوں، لیکن ان دو کا ہی کیوں روب ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، سارے بیوروکریٹس ان کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جتنے بھی یعنی کہ افسر وغیرہ ہیں وہ انہی کے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہی کے ماتحت کام کرتے ہیں، شاید اسی وجہ سے کوئی جو ہے نا بات چوکنے والی ہوتی ہے یا رنج و غم والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو سمجھنا تھوڑا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے اس بات کو، تاکہ بار بار جو ہے وہ بات رپیٹ نہ کرنی پڑے یا انہیں بتانی نہ پڑے۔ ظاہری سی بات ہے دوسری طرف ڈھولکیاں بج رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ناچ گانا جو ہوتا ہے جاری ہوتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اے ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے اس کی بہنوں کی شادی ہوتی ہے، اور اے ایس پی ارسلان کافی بیچارہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اور بہنوں کی شادی ہوتی ہے، خود کی تو ابھی کروائی نہیں کیونکہ اس کے والد نے ابھی اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایماندار باپ کا بیٹا ہوتا ہے، اسے خوب سجایا دلایا جاتا ہے، دلہا جو ہوتا ہے سجا ہوتا ہے، براتیے جو ہوتے ہیں برات لے کر آ جاتے ہیں، ایس پی ارسلان ان کا بڑا ویلکم کرتا ہے اور ویلکم کرنے کے بعد انہیں بہت آسان انداز سے جو ہے نا معاملات کو دیکھتا ہے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ میں جو بھی معاملات ہے بڑے آسان انداز سے اور ایمانداری سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اے ایس پی ارسلان کی کافی تعریف ہوتی ہے وہاں پہ، اس کے گھر والے جو ہوتے ہیں نا اے ایس پی ارسلان کے، وہ بھی اے ایس پی ارسلان کی کافی تعریف کرتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے ایک قابل افسر ہے اور سپوت ہے، اس کے علاوہ ہمارے بیٹے کی اور کوئی جو ہے وہ زیادہ تعریف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے
اس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں،
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکی اپنا لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا ہے، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، اور مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ. آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا. اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے.
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں نا ٹلنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے۔ تھانے دار رمضان جو ہوتا ہے نا وہ بلاتا ہے سبھی کانسٹیبل کو اور پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ معاملات جو ہے وہ کس طریقے سے پیش ہے ٹھیک ہے، یعنی کہ کون کون وہاں پہ موجود تھے، یہ کیا معاملات ہوئے ہیں ٹھیک ہے، تاکہ اے ایس پی صاحب کے آنے سے پہلے اس معاملے کو رفع دفع کیا جا سکے۔ اگر اے ایس پی صاحب کو اس کی بھنک پڑ گئی تو پھر جو ہمارا حشر ہوگا وہ تم جانتے ہی ہو ٹھیک ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اے ایس پی صاحب کے آنے سے پہلے اس معاملے کو جو ہے نا جلد سے جلد ختم اور رفع دفع کیا جا سکے، تاکہ اے ایس پی صاحب کو پتہ بھی نہ چلے اور معاملہ جو ہے وہ سلجھ بھی جائے ٹھیک ہے۔ لیکن اصغر جو ہوتا ہے وہ کیسے اب بتائے، کیونکہ اصغر کو کچھ پتہ ہو تو پھر ہی بتائے ٹھیک ہے، اصغر کو تو اس معاملے کے بارے میں ذرا سا بھی پتہ نہیں ہے، شاید اسی وجہ سے وہ چپ ہوتا ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے چپ رہ بھی رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو اسی لیے اصغر جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اب میں کسی نہ کسی طریقے ان سے بھاگوں، یعنی جان چھڑواؤں ٹھیک ہے، اگر میں یہیں پہ لگا رہا اٹکا رہا تو پھر میرے لیے جو مسئلے بنیں گے ان کا ذمہ دار کون ہوگا، ظاہر سی بات ہے میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان